السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکی و مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت شان کے پیش نظر جو انبیاء و رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن عزیز میں ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعض جگہ مختلف شؤون و اوصاف کے پیش نظر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ادر کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل برنباس میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثیل و ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدرت متعلقہ اور اس کی احدیت و صمدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا، اور ان کے لیے اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب انہوں نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آؤ، اللہ کی توحید کے نغمے گاؤ اور اسی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے اس کی آواز پر متعلق کان نہ دھرا، اور چونکہ گوش حق نیوش اور نگاہ حق بین سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت سازی و بت پرستی پوری قوم کے لیے مرجع و محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادا فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔
مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پند و نصیحت کا متعلق کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسگار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، حمایت حق اور اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نرمی، ملاطفت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا: اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی، فرمانے لگے: میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لے۔ البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا اور راہ راست دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زیست و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں: اے میرے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطا کر اور مجھ کو نیکوکاروں کی فہرست میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی رہا۔